نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة قالوا وإن نظر كل يوم 100 مرة قال نعم والله اکبر و اطیب رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل قدر بھائیوں اور بہنوں، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بات بتا دیا کہ ماں باپ کے لیے اولاد پر کیا حقوق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے مختصر بات کی کہ یہ آپ کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، یعنی ماں باپ کا اولاد پر بہت حقوق ہے۔ اس کے ساتھ نیکی کرنا، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کو رنج نہ پہنچانا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا دخول جنت کا ذریعہ ہے اور یہ جنت جانے کا سبب ہے، اور ان کو رنجیدہ کرنا، ان کو پریشان کرنا، ان کو اداس کرنا یہ جہنم جانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تیری جنت اور دوزخ دونوں ہی ماں اور باپ کی شفقت اور رحمت اور پیار سے دیکھنے میں ہے۔ تو اپنے ماں باپ کو پیار سے، شفقت سے، رحمت سے دیکھنے میں انسان کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضاحت کی کہ جب ایک بچہ اپنے ماں باپ کو شفقت کے نظر سے، رحمت کے نظر سے اور پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس انسان کے لیے رب ذوالجلال ایک مقبول حج کا ثواب لکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ جو نیکی کرنے والا فرزند اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو خدا اس کے لیے ہر مرتبہ دیکھنے کے بدلے میں اس کے اعمال نامے میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگرچہ وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے، آپ نے فرمایا اللہ بہت بڑا اور پاکیزہ تر ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اولاد ماں باپ کو پیار محبت سے دیکھے تو حج مقبول کا ثواب پائے گا، دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا اس کو، اور اطاعت اور خدمت گزاری اور اسے بھی کسی طرح اس کی خدمت کرنا یہ اس کے لیے زیادہ ثواب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح مطیعا للہ فی الدنیا اصبح له بابا مفتوحان من الجنہ فإن كان واحدا فواحدا ومن اصبح عاصیا للہ فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان فی النار ان كان واحدا فواحدا قال رجل وإن ظلما قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه رواہ البیہقی۔ جو شخص والدین کی حق اطاعت ادا کرنے میں خدا کا فرمانبردار ہو اس لیے جنت کے دروازے کھول جاتی، اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھولتا ہے، اور جو شخص والدین کے حق میں خدا کا نافرمان ہوتا ہے تو اسی کے لیے دوزخ کے دروازے کھل جاتی ہے۔ اگر ماں باپ میں سے ایک زندہ ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلا جاتا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا اگرچہ ماں باپ اولاد پر ظلم کرے، آپ نے فرمایا اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، 3 بار فرمایا۔ یہ ایک ایسا حدیث ہے جس پر ہر انسان کو یہ سوچنا لازمی ہے کہ وہ اس بات پر، اس حدیث پر سوچے کہ جس شخص نے اپنے اولاد، اپنے ماں باپ کو ان کی تابعداری کی، ان کے لیے ان کی خدمت کی، تو جب وہ تابعدار بچہ صبح کرتے ہیں تو صبح کے وقت ان کے لیے 2 دروازے رحمت کے اور جنت کے کھل جاتی ہے۔ اگر ایک زندہ ہو یعنی والدہ یا والد زندہ ہو تو ان کے لیے ایک دروازہ ہے جنت جانے سے،
جنت جانے کے لیے ایک دروازہ ان کے لیے بالکل کھلا ہے۔ اگر یہ انسان اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے تو وہ صبح کرتے ہیں تو ان کے لیے دو دروازے جہنم کی طرف سے کھلا ہے۔ اگر ان میں سے ایک زندہ ہے تو ان کے لیے ایک دروازہ جہنم کا کھلا جاتا ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ اگر ماں باپ ان پر ظلم کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ظلم کرے 3 بار یہ کہا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ایک بندہ اپنے ماں باپ کی تابعداری کرتے ہے تو یہ اس کے لیے یہ جنت جانے کا ذریعہ ہے، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ان کو دروازہ بہت کھلا ہے، بالکل کھلا ہے، اور ایک نہیں 2 دروازے کھلے ہیں۔ جس دروازے پر وہ چاہے جنت میں داخل ہو جائے، اور جس نے نافرمانی کی تو ان کے لیے 2 دروازے جہنم کی طرف سے کھولا جاتی ہے، تو جس چاہے دروازے پر ہو جائے۔ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، یہ جنت جانے کا ذریعہ ہے، یہ جنت کے دروازے ہے، یہ جنت کے گیٹ ہے۔ یہ اپنے آپ سے بند نہ کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی تابعداری کرے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے والدین کے بارے میں کچھ اور حقوق بتاؤں گا، کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک معاشرہ اللہ رب العالمین کے اس کلام اور احادیث رسول کے ذریعے سے ایک اچھا اور پرامن اور خوشحال معاشرہ بن جائے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔